اس وقت صحت سہولت کارڈ کے حوالے سے میڈیا پر کچھ ایسی انفارمیشن چل رہی ہے جس سے جو ہے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ جو حکومت ہے اس نے یہ صحت کارڈ پر دل کے آپریشن کی جو سہولت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے بتانا یہ تھا کہ بنیادی طور پر یہ جو صحت کارڈ والی اسکیم ہے یہ 2015 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تب یہ شروع کی گئی تھی اور اس وقت یہ غریب لوگوں کے لیے تھی، دوز ہو کانٹ افورڈ، کیونکہ یہ ایک مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، تو جو غریب غربا افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے یہ رکھی گئی تھی اسکیم، اور تب 3 لاکھ روپے کی لمٹ تھی جس میں ان کا یہ آپریشن ہوا کرتا تھا۔ اور بعد میں یہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی پیریان کے ابو کی، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سہولت کو ٹارگیٹڈ کی بجائے، یعنی ٹارگیٹڈ جیسے سبسڈی ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارگیٹڈ یہ صحت کارڈ جو تھا غریبوں کے لیے تھا۔ اس کو انہوں نے 400 ارب روپیہ بجٹ کا اس کے لیے مختص کر دیا، اور یہ ہر آدمی یعنی جو کروڑ پتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کروانا ہے، ان کو بھی وہ آپریشن فری میں ہے، مجھے بھی فری میں ہے، ہمارا جو غریب ساتھی ہیں، آپ میں سے کوئی جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے، کیمرہ مین ہے، ان کے لیے بھی فری ہے۔ تو ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگے، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے تھے۔ تو اب آ کر یہ جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایز سچ یہ سہولت جو ہے مہیا کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ۔ اس کے لیے ایک سالانہ پریمیم ہوگا اور وہ انہوں نے دینا ہوگا، کوئی 5,000 روپے سے کم کا پریمیم ہے۔ اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ سالانہ پریمیم دیں گے، اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات اور جو آپ کے ذہنوں میں اور باتیں ہیں ان کو ایڈریس ڈاکٹر جاوید اکرم کریں گے، وزیر صحت پنجاب۔ تو اوور ٹو ڈاکٹر جاوید اکرم۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے پاکستان کا جھنڈا بہت ہے، اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی، اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے، اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا ایک اچھا انیشیٹو تھا، کسی بھی گورنمنٹ کا تھا، اس لیے اس میں جب دیکھا اوور دی ٹائم کہ بہت ڈیٹیریشن ہوئی اور بہت میل پریکٹس آ گئی، یعنی کہ اگر ہم آپ کو ایگزامپل دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے، ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، اور 3 انچ کا سٹینٹ، یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے، 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے۔ لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ جو بڑی ایک کریٹیکل آرٹری ہوتی ہے، اس لیے ڈالے گئے کہ 3 ضربے آگے ہو کے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا بل بن جاتا تھا۔ تو بجائے ایک ڈالنے کا، اور اس کی پھر کباتے ہیں کہ ان کی اتنی ہی ریسٹینوسس ریٹ 50-60% پہ چلا گیا، 3 مہینے بعد وہ بلاک ہونے شروع ہو گئے، تو وہ بھی نارمل ڈلیوریز وہاں جانی شروع ہوئی۔ ہوا یہ
کہ وہاں پہ کنورژن ریٹ نارمل ڈلیوری کا سی سیکشن میں 50% ہے. 10% تو سمجھ لگتی ہے کہ 100 بچیاں آئیں اپنی حاملہ تھیں, انہوں نے اپنی بچے کی پیدائش کے لیے, ان میں سے 50 کا سی سیکشن ہو گیا. اس لیے کہ سی سیکشن کا بل ری امبرسمنٹ زیادہ بن گئی, کروڑوں روپے کی ری امبرسمنٹ بن گئی. اس لیے ہم نے, کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے, تو ہم نے صرف اس میں ریفارم کی ہے. ابھی ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں, اتنے اسٹینٹ ڈل گئے ہیں کہ اسٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں, ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں. اور وہ اسٹینٹ بھی سب اسٹینڈرڈ اسٹینٹ ہے, کوئی اپ ٹو ڈیٹڈ اسٹینٹ نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں, اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں, کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں, جو بلون ڈال رہے ہیں, اس کو کھولنے کے لیے آخری کو اس کے بعد اسٹینڈ ڈالتے ہیں, وہ ری یوز ہو رہا ہے, اس کو دھو کے دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے. دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے, میں نے 5 ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں, امریکہ سمیت, انگلینڈ سمیت, ہم پے کرتے ہیں ہمیشہ. دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں, اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں. یہاں اکراس دی بورڈ کر دیا گیا, جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر, پرائم منسٹر سب انٹائٹلڈ ہیں, ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں. ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھینچی کہ جو غریب ہیں, واقعی غریب ہیں, اور ان کی ڈیفینیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس, لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے. پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے, اس وقت ہم بنا رہے ہیں. آٹے کا جب ہم دینے گئے, عامر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی, تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ جاتے تھے شناختی کارڈ لے کے ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. ہم نے وہی فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر, پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں. وہ بھی ہمارا ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا, کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں, لیکن تینوں ڈیٹاز میں نہیں ہیں, وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بے نظیر انکم, ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں. ہم صرف اور صرف, کیونکہ اس وقت میرے پاس قلمدان ہے سوشل ویلفیئر کا, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے. اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے. اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ کے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے, اس کی ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں, اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے, موبائل کا. اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1 لاکھ روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے, سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے. اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے. اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں, اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا, اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے.